اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ ایک بار پھر ملاقات ایک نئے انداز اور ایک نئے طریقے سے۔ انداز وہی ہوتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی چلی جاتی ہیں، لوگ نئے جڑتے چلے جاتے ہیں اور زندگی کا کاروان ایسے ہی آگے چلتا ہے۔ کہتے ہیں زندگی ایک جگہ پر سٹک ہو جائے تو زندگی کا مزہ کرکرا ہوتا ہے، سوائے پانی کے۔ اگر آپ روز ایک ڈش کھاتے ہیں تو آپ اس سے بھی بور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر نعمت چاہتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں، لیکن پانی آب حیات ہے اور پانی کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی مہنگی مشروب پی لیں، یقین کریں کہ اس کے بعد بھی آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے۔ یعنی آپ سمپل واٹر پیتے ہیں، HO2 جس کو ہم کہتے ہیں، آپ پیتے ہیں تو پھر آپ کی وہ تھرسٹ، وہ کرسٹ، تمام چیزیں ختم ہوتی ہیں کہ اب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پانی پینے کے بعد بندہ سکون کی سانس لیتا ہے اور ایک ٹھنڈی آب آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اور اس ٹائم پر بھی اگر آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہے ان کے بغیر ویک ادھورا ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بھائی آ جایا کریں، اور وہ بیچارے کبھی رزلٹس کے لیے بزی ہوتے ہیں، کبھی سکول فیڈریشن کے لیے، کبھی کچھ ایسا نظام رائج کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو سلیبس کا کیریکولم چینج کر دیا جاتا ہے، تو اس پر بھی یہ شخصیت لڑتی ہے، جن کو ہم PZBO کے چیئرمین بننے پر مبارکباد بھی دیں گے۔ محمد عالم شیر ایمان صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج عالم بھائی؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک کہ آپ کی وہ کاوشیں، وہ کوششیں جو آپ اسکول فیڈریشنز کے لیے کرتے ہیں یا بچوں کے لیے آپ لڑتے ہیں، اور ہم بچوں کے لیے ایک بم بھی پھاڑیں گے کہ رزلٹ کا وار ہے وہ تھوڑی دیر بعد، کیونکہ بچے جو ہیں وہ کافی ریلیکس تھے کہ 14 اگست کے بعد اب رزلٹ شاید اناؤنس ہو، اور یہ خبر بھی آپ نے ہی بتائی تھی کہ جو 30 جولائی کو رزلٹ نہیں آ رہا، اور یہ تمام چیزیں۔ اور اسی کے ساتھ الحمزہ ریئل اسٹیٹ کے روح رواں احسن اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کرم۔ ویسے امتزاج اچھا ہے، گھر بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، اور گھر کتنا ضروری ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس کے پاس گھر موجود نہیں ہوتا۔ اور احسن اللہ بھائی، یہ میں کہنا شاید غلط بھی نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں، کرایہ دینا ضروری ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ ہم ریئل اسٹیٹ پر کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے منفی یا مثبت اثرات آئے ہیں جو کہ بجٹ پیش ہوا صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، اور پھر سندھ کا جو بجٹ پیش ہوا اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کچھ جدت آئی ہے نہیں؟ اب جانیں گے آپ سے۔ عالم بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ رزلٹ کب اناؤنس ہو رہا ہے؟ ذیشان بھائی، جس طریقے سے پہلے نیوز میں آیا تھا اور کہا گیا تھا، چیئرمین صاحب نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ 31 جولائی کو ہم جو ہے میٹرک کا رزلٹ دیں گے، کراچی بورڈ کا۔ ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ یہ 5 اگست تک انشاءاللہ رزلٹ جو ہے یہ آ جائے گا انشاءاللہ، میٹرک کراچی بورڈ کا۔ اچھا، کچھ تناسب پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا رزلٹ ہے؟ دیکھیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اتنے بچے پاس، اتنے بھی، لیکن کیا کیونکہ ایک دفعہ ہم متوقع رزلٹ سے بھی غلط رزلٹ آیا تھا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا، تو اس دفعہ کچھ بہتری آ رہی ہے رزلٹ؟ ذیشان بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے ہم نے چیئرمین میٹرک بورڈ سے جو ہے یہ 2 دن پہلے ملاقات کی تھی، اور ہم نے تمام جو ہمیں متوقع رزلٹ کے ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی تھی کہ ایسا رزلٹ ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا۔ بہرحال تفصیلی ایک میٹنگ 3 گھنٹے جو ہے ہماری ان کے ساتھ چلی، بہت ساری چیزیں انہوں نے، سیکٹری بورڈ اور کنٹرولر بورڈ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، جو انہوں نے ہمیں بتائیں، سیٹسفائی ہمیں کیا۔ اور امید تو ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے، امید تو کبھی غلط رکھنی، کیونکہ ہماری امیدوں سے ہی ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی رائے قائم کر لیں گے اور امید اپنا توڑ بیٹھیں گے تو پھر تو جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہوگا، لیکن امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم پہلے ہی بتا کے آ چکے ہیں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ جو ہے میری وہ ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی وہ باقاعدہ آئی بھی ہے، اور اس میں صاف لفظوں میں یہ لفظ سنائی دے رہے ہیں کہ پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن جو ہے یہ صرف اور صرف ہے بچوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، اور جہاں پر ہمارے بچوں کے حقوق ماننے کی کوشش کی جائے گی تو ہم چپ نہیں رہیں گے۔ زبردست، اور یہی چیز ہونی چاہیے، اور یہی ہم اکثر بات کرتے ہیں، یا عالم بھائی بات کرتے ہیں کہ جب آپ ایک اسکول کھولتے ہیں یا کالج کھولتے ہیں تو آپ کے اندر وہ کریج ہونی چاہیے کہ آپ کی فیمیل ٹیچرز یا فیمیل اسٹوڈنٹس ہمیشہ یہ فیل کریں کہ ان کا پرنسپل جب سامنے کھڑا ہوگا تو ان کو کوئی نہ میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے۔ احسن اللہ صاحب، آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیں کہ کیا جدت آئی ہے، کچھ کمی کی طرف جا رہے ہیں، یا ریٹس ہائی جا رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے الحمزہ ریئل اسٹیٹ سے، احسن اللہ میرا نام ہے،
اور میں الحمدللہ اس وقت شہر کراچی کے اندر جو ہے نا ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے میں نے جو ہے نا پورے کراچی کے پورے پاکستان کی سب سے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں. زبردست زبردست. ٹھیک ہے جی. اور 60 گز کا جو پلاٹ ہے نا وہ میں 50,000 ایڈوانس اور 6,000 مہینے پہ دے دیتا ہوں لوگوں کو نا. کیا بات ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. آج کی تاریخ میں سینکڑوں کے حساب سے گھر بننا شروع ہو گئے جن لوگوں کو میں نے پلاٹس دیے. 120 گز کا پلاٹ چاہیے, 1 لاکھ ایڈوانس دو, اپنا گھر بناؤ, آباد ہو. وہ بھی آپ نے بات شروع کی تھی نا کہ بھوکے رہو پھر بھی کرایہ دو نا. ایسا ہی ہے. وہ ایک لعنت ہے میرے معاشرے کے لیے, میرے شہر کے لیے نا. اس لعنت کا شکار میں خود بھی رہا ہوں. زندگی کے 40 سال کی عمر تک میں خود بھی کرایہ پہ رہا. میں سمجھتا ہوں وہ درد, وہ تکلیف. ٹھیک ہے. جن کے پاس اپنے مکانات ہیں, جو مالک مکان ہیں, بہت سارے اچھے بھی ہوں گے مگر بہت سارے برے بھی ہیں نا. بہت زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. نہیں, اور ایک اور بات ہے ہر سننا بھائی, 11 مہینے بعد وہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ ایسا کچھ بھی قانون میں نہیں ہے. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, قانون 3 سال کا ہے مگر لوگوں کو تنگ کرنا ہی ہے نا. غریب آدمی کیا کرے, مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے. وہ کرایہ دے, اپنا پیٹ بھرے, اسکول کے بچوں کی فیس دے, راشن لے, کیا کرے نا. بہت سوچا, بہت سمجھا. 5 سال پہلے میں نے کام شروع کیا تھا. اللہ کا کروڑوں کرم ہے. اسٹارٹنگ میں ضرور جب بھی کوئی کام اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سلو کی طرف ہوتا ہے. پھر لوگ جڑتے گئے, لوگوں نے ہی ساتھ دیا. آج الحمدللہ ہزاروں پلاٹس لوگوں کو سیل کیے, سینکڑوں کے حساب سے گھر بننا شروع ہو گئے. مزہ آتا ہے جب لوگ آ کے دعائیں دیتے ہیں نا کہ یار آپ نے وہ کام کر رہے ہیں جو شہر کراچی میں کسی نے تصور نہیں کیا تھا. ایک بات اور کہ میرا شہر وہ بدنصیب شہر ہے جس کے ساتھ سب زیادتیاں کی جاتی ہیں. شاید پورے پاکستان میں جتنی زیادتیاں شہر کے ساتھ ہوتی ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی نا. میں اور آپ کراچی والے جو ہیں وہ فائل لے کے گھوم رہے ہیں. ہمیں ایک عجیب سے کام پہ لگا دیا گیا. بڑے بڑے نام, بڑے بڑے برانڈ ہیں, فائل آپ کے ہاتھ میں ہے, پلاٹ کا ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو نا. بہت سارے آپ جو نام اٹھائیں گے اس کا اینڈ یہی نکل رہا ہوگا نا. ہم نے ایک چیز کو چینج کیا. ہم نے کہا نہیں یار, ہم جدت لے کے آتے ہیں, ہم اس کو جو کلائنٹ آئے گا اس کو اس کے پلاٹ پہ کھڑا کریں گے. جب آپ اپنے پلاٹ پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کسی انویسٹر کے کام نہیں کرتا, میں کام کرتا ہوں صرف غریبوں کے لیے, جو میرے جیسے لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو ہم جیسے لوگ ہیں, تاکہ وہ پھل پھول سکے, آگے بڑھ سکیں نا. جب وہ اپنے پلاٹ پہ کھڑا ہوتا ہے کر کے تو اس کی فیلنگ ہی کچھ اور آتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو شکر ہے, جو تشکر ہے اپنے رب پر, اس کا جو نعم و بدل پھر آپ کو ملتا ہے وہ آپ اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت اچھا سامان کر کے رکھتا ہے. اسد اللہ بھائی, سب سے بری بات جو ایک آپ کے جتنے بھی مالک مکان اچھے ہوں لیکن وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا کہ فرض کر آپ نے کوئی کیل بھی ٹھوک لی, تم تو کرایہ دار ہو, تمہارا حق تھوڑی ہے, تو مطلب کرایہ دینے کے بعد بھی آپ کی بےزتی ہوتی ہی چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہے بھائی. ہمیں بھی اپنا یاد ہے کہ ہم جب کرایہ پہ رہتے تھے تو مالک مکان نے 2 مہینے کرایہ نہیں ادا کر سکے تھے. پریشانیاں سب کی آتی ہیں, مجبوریاں آ جاتی ہیں بعض اوقات. تو بجلی کاٹ دی تھی نا, گیس بند کر دی تھی, فرعونیت تھی نا یہ. مطلب شاید میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا. اس وقت عمر کم تھی مگر ایک انتقام کی آگ وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ یار میں کچھ کروں گا ایسا کہ اپنے لوگوں کو, میرے لوگ جو کرائے پہ رہتے ہیں اور جو رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا تکالیف ہے ہم کو نا, کتنی پریشانی ہے. اپنا جھوپڑا جو ہے نا سر, وہ کرائے کے محل سے بہتر ہوتا ہے. یہی بات ہے, یہ میرا نظریہ ہے اور میں یہ ثابت کرتا ہوں. میرے لیے وہ افضل کسٹمر ہے جو آگے کہتے ہیں مجھے جھوپڑا ڈالنا ہے اپنا. میں اس کو یقین کریں بہت پیار کرتا ہوں کہ یار گڈ ہے یار, ہمت تو کر رہا ہے وہ شخص جو ہے نا. کیا بات ہے. اور بات یہ ہے سر کہ ہم اپنی تاریخ بھول گئے. ہم اب شوشا کی لائف میں آ گئے. جب پاکستان بنا تھا, جب لوگ ہندوستان سے یہاں آئے تو یہی نازم آباد, لیاقت آباد سب جھوپڑیاں تھیں نا یہاں پر. جو ہے کوئی شاندار محلات تو نہیں بنے ہوئے تھے یہاں پر. جو ہے آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ہم نے اپنا لائف اسٹائل بنا لیا. کرائے پہ ہم 40,000 50,000 کرایہ دے رہے ہیں, 20,000 کرایہ دے رہے ہیں, مگر لائف اسٹائل نیچے کرنے کو تیار نہیں ہے نا. کیونکہ کچھ بھی کرتے رہیں آپ, ساری زندگی کرایہ دیتا رہیں, مالک مکان کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ویلیو 0 پہ آتی جائے گی, گھٹتی چلی جائے گی نا.
آپ پوری زندگی کرایہ دیتے تب بھی آپ کرایہ داری رہے, 0 بیلنس میں باہر نکل کے آ گئے. جس مکان میں آپ رہ رہے تھے اگر وہ 100 روپے کا تھا تو 1000 روپے کا ہو گیا نا. یہی فارمولا ہے زندگی کا نا سر. ایسا ہی ہے. اور آپ نے اس 1000 روپے میں بنانے میں ان کی بہت مدد کی, آپ مہینے کا کرایہ دیتے تھے ان کو. لیکن واقعی میں, لیکن احسن بھائی میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ جیسے سوچنے والے آ جانا تو واقعی میں غریب عوام جو ہے, جو کہ واقعی میں چاہتی ہے کہ اپنا گھر ہو اور میں جو ہے وہ کرائے کی اذیت سے بچوں, لعنت تو نہیں میں بولوں گا کیونکہ رہتے ہیں آپ, اذیت سے میں بچوں, تو وہ چیز. لیکن واقعی میں آج کل فیک بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں اور اس بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اور پھر احسن اللہ بھائی سے کہیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ یہ فائل فیک ہے یا پیمنٹس کچھ ہم نے فرض کریں 10,000 کی ایک فائل ہے, مثال دے رہا ہوں, تو ہم 500 روپیہ دے کر اس فائل کو کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ جانیں گے احسن اللہ بھائی سے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتے سے ثابت ذیشان صاحب. جناب ویلکم بیک. اور اب عالم بھائی آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ اگر, کیونکہ ایڈمیشنز پہلے ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے جتنے بھی ہے وہ آئی گیس لسٹ بھی لگ گئی ہیں یا نہیں لگی ہیں مجھے نہیں پتا, یا لسٹ لگ گئی ہیں جو گورنمنٹ کی لگ گئی ہیں, تو اس کے اندر اب یہ سوال آیا ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور ہمارا یہ ہے کہ بچہ فرسٹ ایئر میں جائے گا, لیکن میٹرک کے رزلٹ میں وہ ایک پیپر میں فیل ہو جاتا ہے, ایون میتھس میں فیل ہو جاتا ہے, تو کیا اس کا ایڈمیشن کنٹینیو رہے گا, وہ ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا؟ اچھا ذیشان بھائی, سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کالجز میں ابھی جو ہے کیپ فارم کے تھرو جو ہے ایڈمیشن ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کا جو ہے وہ ایک تو مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور دوسرا اس میں اب بچے جو ہے کلیم فارم بھر رہے ہیں. اگر کسی بچے کی پرسنٹیج جو ہے وہ برابر ہے لیکن اس کو متعلقہ جو اس نے چوز کیا ہے کالج اس میں ایڈمیشن نہیں مل سکا, تو وہ کلیم فارم بھر کے تو انہوں نے پوائنٹ بھی بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈائریکٹر کالجز جو ہے, ٹھیک ہے, جامع کلات میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے اس کو جا کے اپنا کلیم فارم بھریں اور اپنے چوائس کا کالج لے لیں. لیکن وہ صرف وہ بچے بھر سکتے ہیں جن کی پرسنٹیج اس کے برابر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے اگر 9th کلاس میں پچھلے سال 1 یا 2 سبجیکٹ 3 سبجیکٹ جتنے بھی رہ گئے تھے, لیکن دوبارہ ان کو موقع دیا گیا میٹرک کلاس میں, اس دفعہ انہوں نے اگزام دیا اور 5 تاریخ کو ان کا جو ہے رزلٹ انشاءاللہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور 8 تاریخ کو اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر 8 تاریخ تک. اب آپ اس کو دیکھیں نا, کل اس کو بڑھایا گیا ہے تھوڑا سا انہی بچوں کی وجہ سے, تاکہ بہت زیادہ کمپلینس آ رہی تھی. میری ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے گلاب رائے صاحب جو کالجز ہیں, ان سے بھی 2 دن پہلے جو ہے میں نے ان سے میٹنگ کی تھی. یہ بہت سارے کیسز آ رہے تھے تو ہم ملے تھے اور وہاں بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا. اچھا, اس میں ایک بات میں اور بچوں کے فائدے کے لیے کر دوں کہ ایک بچہ جو ہے, یہ بچی ہے خاص طور پر, ان کے قریب جو ہے ایک اچھا کالج ہے اور ان کا کسی دوسرے کالج میں جو ہے ایڈمیشن ہو گیا, تو وہ ڈائریکٹر کالجز کے نام اپلیکیشن بنائیں اور وہاں وہ سبمٹ کرائیں, اور ان کا ایڈمیشن تو اسی کالج میں رہے گا. جیسے خورشید کالج ہے تو خورشید کالج میں رہے گا, لیکن ان کو کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے ان کا نیئر بائی اچھا جو کالج ہوگا جس میں وہ چاہ رہے ہوں گے, جس میں وہ چاہ رہے ہوں گے اس میں انہیں جو ہے کلاسیں اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے پرمیشن لیٹر دے دیا جائے گا, کالج کو بھی دے دیا جائے گا کہ ان کو بچے کو جو ہے یا بچی جو ہے اس کو آپ جو ہے پورا سال یہاں کلاسز اٹینڈ کرنے دیں, لیکن وہ اپنا انرولمنٹ ایگزامینیشن فارم جو ہے وہ متعلقہ جو اس کا کالج ہوگا جہاں پر لسٹ میں اس کا نام آیا وہاں پر وہ کرے گا. اچھا, یہ بات تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا بچوں نے فیس بھر دی, گورنمنٹ میں تو کوئی فیس بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کالجز کے ایڈمیشن کے اوپر کوئی فیسز نہیں ہے, اور ان کے جو یہاں تک ہے کہ ان کی جو ہے فیسز بورڈز کی جو فیس ہوتی ہے انرولمنٹ کی یا ایگزامینیشن کی, وہ بھی گورنمنٹ آف سندھ بھرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بورڈز کو دیتی ہے. بورڈز جب ان کے تمام داخلے کر لیتے ہیں تو وہ جتنا بھی ان کا اماؤنٹ بنتا ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ان کو پے کرتی ہے. تو بچے کا اس پہ اوپر کوئی بھی جو ہے خرچہ نہیں ہے. ہاں, اگر بچے کے ساتھ کسی جگہ پہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اب تو چونکہ یہ پورا کام جو ہے آن لائن ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر بھی جن بچوں کے ساتھ یہ ایسے مسئلے مسائل, زیادہ تر یہ بچیوں کے ساتھ مسئلے مسائل آ رہے ہیں کہ ان کا دور کے کالجوں میں جو ہے ایڈمیشن ہو چکا ہے, تو ان کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹر کالجز میں جا کے اپلیکیشن دے اور ان کو جو ہے نیئر بائی جو ہے کالج کی جو ہے وہ پرمیشن جو ہے وہ ان کو دے دی جا رہی ہے. اور باقی ایسے بچے جو ہے امید اچھی رکھیں, انشاءاللہ رزلٹ اچھا آئے گا. اچھا, یہ اور یہ 5 تاریخ کو جب رزلٹ آ جائے گا نا, پھر اس میں اگر کوئی بچے رہ جاتے ہیں,
ٹھیک ہے, پورا جواب دے دوں تاکہ پھر وہ رہ جائے گا نا, تھوڑا سا بچوں کو کنفیوژن رہ جائے گی کہ جو بچے پھر رہ جائیں گے تو وہ اپنا سپلیمنٹری ان کا جو ایگزام آئے گا دسمبر میں اس کو کنڈکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب سپلیمنٹری کریں گے تو اینول ایگزامینیشن سے پہلے اس کا بھی رزلٹ آ جاتا ہے, تو وہ دوبارہ جا کے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اور اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو ایک نیئر بائی کالج میں آپ کلاسز لے سکتے ہیں, یہ فیمیلز کے لیے یا میلز کے لیے بھی ہے؟ دونوں کے لیے. دونوں کے لیے. اچھا جی احسن بھائی اب آپ کی طرف آتے ہیں اور تھوڑا سا وکٹم میں آپ کو ہی بناؤں گا, وتھ سوری کہ میں آپ کی کندھوں پر رکھ کر توپ چلاؤں گا. میں نے احسن بھائی سے پلاٹ لیا, اب مجھے 10,000 کا پلاٹ ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بات کی کہ میں ابھی 1,000 روپے آپ کو ٹوکن دے کر جا رہا ہوں اور میں 2 دن بعد آپ کے 9,000 روپے پورے کروں گا تو فائل لے جاؤں گا, لیکن مجھے فائل اب ویریفائڈ بھی کروانی ہے. احسن اللہ بھائی کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرے 10,000 لے کر, تو میں احسن اللہ بھائی کیا کروں گا, ایسا کیا اقتدام ہوگا میرا, یا میرے پاس کیا رائٹس ہیں کہ میں ان چیزوں کو ویریفائڈ کرواؤں, میں کہاں سے جا کر ویریفائڈ کرواؤں کہ میں اس جھمیلے میں پھنسوں ہی نا. آپ کی بالکل صحیح بات ہے کہ 4 لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 2 یا 3 دفعہ ایک فائل کو بیچا ہے. سر بات یہ ہے کہ شہر کراچی جو ہے بہت بڑا شہر ہے, اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس ادارے جو ہیں ہولڈ کرتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں کے ڈی اے بھی ہے, کے ایم سی بھی ہے, ایم ڈی اے بھی ہے, ایل ڈی اے بھی ہے, ایچ ایس اے بھی ہے, ڈی سی لیز بھی ہیں, مختلف پروجیکٹس ہیں نا سارے جو ہے. مختلف پروجیکٹس کو مختلف ڈپارٹمنٹس اون کرتے ہیں. اب کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں کہ الحمزہ ریل اسٹیٹ پاس کر کوئی آتا ہے تو اس کے پاس یہ پورا حق موجود ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس لے, اس کی فوٹو کاپی لے لے. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے, پی ڈی ایف فائل ساری آ جاتی ہیں. ڈاکیومنٹس جا کر کے جو سرکاری ادارہ جو بھی متعلقہ سرکاری ادارہ ہے وہاں پر جا کے اس کو ویریفائی کرائے کہ بھیا میں یہاں پر پلاٹ لے رہا ہوں, کیا یہ پروجیکٹ صحیح ہے یا غلط ہے نا. زبردست. ایزیلی ہو جاتا ہے. اور جیسے میں بات کرتا ہوں بار بار کہ میں ذمہ دار صرف الحمزہ ریل اسٹیٹ کا ہوں, میں پورے کراچی کا ذمہ دار نہیں ہوں نا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی الحمزہ ریل اسٹیٹ کے پاس سے کوئی بھی سیلنگ پرچیزنگ ہوتی ہے اس کا میں ذمہ دار لیتا ہوں 100% کے اوپر جو ہے نا. کیونکہ اس شہر میں یہ ہمارا المیہ ہے کہ فراڈ ہی فراڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور جو کہ غلط ہے لوگوں کے ساتھ, ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. میں 5 سال سے کام کر رہا ہوں, بخدا مجھے آج تک کسی گورنمنٹ کے ادارے نے تنگ نہیں کیا نا. کیا بات ہے. کسی ایک ادارے نے. ایمانداری. سر مجھے تو کبھی کوئی تنگ کرنے ہی نہیں آیا. میرے پاس تو بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں, کوئی اس میں آرمی سے ہے, کوئی پولیس سے ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ سے ہیں, سرکاری اہلکار بھی ہیں جو میرے پاس جنہوں نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں, مگر یہ سب بس ایک ہوائیں اڑتی ہے کہ یار یہ ہے وہ ہے. مجھے تو آج تک کسی نے تنگ نہیں کیا. فیئر چل رہا ہے نا, فیئر چلنے والے کو سر کوئی میں تنگ نہیں. بالکل فیئر چلتا ہوں, نہ میں نے آج تک کسی کو بھتہ دیا ہے, نہ میں نے آج تک کوئی غلط کام کیا کسی کے ساتھ. بھیا کہ کام کر رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں, اصل کیا ہے ڈیلیور کرنا نا. صحیح ہے. لوگ خالی وعدے کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ پیسے بھر دیں, 10 سال بعد دیں گے, 20 سال بعد دیں گے. ابھی چند دن پہلے کال آئی میرے پاس, انہوں نے پروجیکٹ لیا تھا 40 سال پہلے. اوکے. 40 سال پہلے پلاٹ لیا تھا, اب تک وہ پلاٹ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا. 40 سال, 40 ایئر سر. پھر جو بلڈرز کر رہے ہیں گیم کیا کرتے ہیں, وہ این او سی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس فرض کریں کہ ایکڑ کے حساب چلتے ہیں نا زمینوں پہ جو ہے, کہ ان کے پاس 9 ایکڑ کی جگہ ہے اور وہ بیچ دیتے ہیں 900 ایکڑ جو ہے نا. یہ عام سا فراڈ چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. میرے شہر کے ساتھ زیادتی پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, لوگ برداشت کر رہے ہیں. شاید شوشا, وہی میں نے کہا نا کہ شوشا دیکھتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, شاندار آفس بنے ہوتے ہیں, آپ جائیں گے تو پہلے جوس پیش کیا جائے گا آپ کو, اور لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میرا نعرہ کہ ہم خواب نہیں حقیقت بیچتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا جی احسن اللہ بھائی, آپ کی پروجیکٹ کی کچھ جھلکیاں ہم اپنے دیکھنے والوں کو دکھائیں گے کہ وہ دیکھیں. ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جب جھلکیاں چل رہی ہیں تو میں احسن اللہ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا, مجھے بتائیں کہ پلاٹ کی قیمت جو بھی ہے آپ کتنی آسان, جیسے 6,000 آپ نے بولا, 120 گز کا پلاٹ 1 لاکھ میں, 60 گز کا 120 گز کا 1 لاکھ, اور کتنی قسط 12,000 روپے. 12,000 روپے. اور یہ کتنے سال کی قسط ہوگی؟ یہ تقریباً 7 سال چلے گی نا, 7 سال سے 2 مہینہ کم ہوگا حساب لگا کے کیلکولیٹر پہ. یہ سادے پلاٹ کی بات کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے پلاٹس کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے, کوئی پلاٹ کارنر ہوتا ہے, کوئی کمرشل ہوتا ہے, کوئی 100 فٹ کی روڈ پہ ہوتا ہے, کوئی 40 فٹ کی روڈ کا ہوتا ہے, تو اس کی لوکیشن کے حساب سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر جو عام پلاٹ ہے, جو جنرل پلاٹ جس پہ ہم لوگ سب جیسے لوگ رہتے ہیں, تو وہ اس کا وہی ریٹ ہے کہ 60 گز کا پلاٹ آپ جو 50,000 ایڈوانس دیں,
पोजीशन हाथ के हाथ लेना। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। रसूलुल्लाह भाई अब तो इंटरेस्ट मेरा भी बढ़ता चला जा रहा है मुझे। अच्छा एक चीज देखिए, जब मैं यहाँ पर बैठ के आपने बात की गरीब लोगों की, ठीक है, अब ईद और रमजान 3 ऐसे त्यौहार हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि रमजान में भी आपको पता पूरा महीना आपका बुक होता है। ईद, बकरा ईद की अगर मैं बात करूं तो रमजान के अंदर ही वो ईद इंक्लूड हो जाती है, लेकिन बकरा ईद के हर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी दे। अगर मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह भाई मेरे पास रमजान में पैसे नहीं होंगे, मैं किस्त नहीं दे पाऊंगा, तो क्या मुझे उसकी प्लेंटी लगाएंगे आप? क्या आप बोलेंगे ठीक है ज़ीशान कोई मसला नहीं है, 1 महीने नहीं तो आगे पूरा कर देना? ऐसा ही है। देखिए बात ये है कि ज़ीशान दर्द वही समझता है जो सह चुका होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बखुदा मैं वाकई किराएदार था 40 साल की एज तक ना, सब चीज़ें समझता हूँ। और जो आते हैं लोग ना सर, ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जब प्लॉट वो बुक कराते हैं वापस जाते हैं उस प्लॉट पे शुक्राने की नमाज अदा कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है सनवर भाई, आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन मैं एक बात आपकी बात करूं कि माशाल्लाह आप अलहमजा रियल स्टेट को ओन कर रहे हैं और माशाल्लाह रूहे रवा है आप उसके, लेकिन इस वक्त लिटरली मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं एक मालिक से बात कर रहा हूं, लिटरली मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूं जो शायद खुद भी प्लॉट की लाइन में लगा हुआ है, और ये चीज बड़ी अकाउंटेबल होती है। इस बारे में बात करने की ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है सर। और जनाब जहां पर बात आ रही है आपकी मदद की, तो अब हम रसूलुल्लाह भाई को बहुत तंग करने वाले हैं। रसूलुल्लाह भाई मैं बंदों को रेफर करूंगा आपका नंबर, जिसका नंबर है आपने खुद अगर कॉल करनी है और आपने अगर कुछ भी मालूमात लेनी है तो 0334 3387 223। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, 0334 3387 223 ये वो नंबर है, बल्कि मजीद नंबर भी आपको दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे स्क्रीन पर, कि आप जो हैं वो राब्ता कर सकते हैं और अपने ख्वाबों के घर की तामीर करने के लिए उस ज़मीन को खरीद सकते हैं कि जहां पर आप बाद में कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक घर का मालिक हूं। ऐसे ही समझ? जी जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। और वो जो एक शुक्र होता है और वो जो एक आंखों में चमक होती है ना, वो यकीन करे कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम फर्श पर मेरी यानी ज़मीन पर मेरी मखलूक की मदद करो, मैं अर्श पर तुम्हारी मदद करूंगा। और जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया फिर तो पीछे कुछ भी नहीं रहता। सर मज़ा आता है, आई फील प्राउड ना, जब आप बिलीव करें कि लोग स्पेशली लेडीज़ जो है ना, जी जी, वो झोली फैला के दुआएं देती हैं ना, मज़ा आपको अंदाज़ा नहीं है। वो जो नशा होता है में ना, पैसा क्या बेचता है ना यार, ये बात जो दुआ देते हैं तो यार मज़ा आ जाता है। फिर जब वो अपने घरों पे आबाद होते हैं तब मज़ा आता है ना। कल मैं विजिट पे था तो एक फैमिली अभी इसी हफ्ते रिसेंटली शिफ्ट हुई है, तो अभी तो खुला डुला इलाका है, तो दोनों मियाँ बीवी जो है अपने जो टेरेस होता है उस पर बैठे हुए थे ना, तो एक बड़ा अच्छा लगा यार, दोनों शाम का टाइम हो रहा था, बातें कर रहे थे, अच्छी फीलिंग आती है कि यार वाइब्स अच्छी आती हैं आपको। अच्छा ये वाकई में आप वाली बात सी कि जो खुद इस दर से गुजरा है वो समझ सकता है। आलम भाई हम आपको अब विक्टिम बनाएंगे क्योंकि आप वो भाई हैं जिन पे हम हक से हर बात कर देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि हुकूमत की अगर कोई फ़र्ज़ करें ये इदारा हुकूमत का ना, ये चीज़ हुकूमत की है, ठीक है, ये आप आवाम के लिए मैंने रख दी, ठीक है, अगर उसको यूज़ करने में एहलकार कुछ प्रॉब्लम करते तो उनकी कंप्लेन हो सकती है? बिल्कुल, आजकल तो हर जगह इदारे, क्योंकि एम्बुलेंस की कल एक वाकया हुआ और बोला गया 1122 आई गेस, ठीक है, जो कि रेस्क्यू है, उनको जब कॉल की गई तो पहले तो उन्होंने एक एम्बुलेंस नहीं है क्योंकि मरीज को शिफ्ट करना था NICVD में, और वहां पर जो चीजें सामने आई कि उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा मैं ईदी की भी बात करूं, मैं चीपा पे भी बात करूं, बात की मैं खुद इसका विक्टिम हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं मौजूद गैस सिलेंडर्स मौजूद नहीं है। अच्छा फिर नो डाउट हमें एक भाई मिले जिनके पास मौजूद थी, और वो भी आई गेस चीपा के थे, तो नहीं वो ईदी के थे, तो उनका ये था कि जब मैंने कॉल की तो पहले तो एक 8 घंटे तक एम्बुलेंस ही नहीं उनके पास। फिर उनसे ये बोला गया कि भाई अवेलेबल कब होगी, मतलब 8 घंटे की बात से पहले आप क्या चाहते हैं कि मरीज को रास्ते में उतार के आपके मरीज को लेने आ जाए? ये बदतमीजी। दूसरा 8 घंटे की बदतमीजी। तीसरी फिर जो करना है कर लो, मतलब खुली धमकी। ये चीज तो गलत है ना कि मैं ऑन एयर बैठकर, इसलिए मैंने उनको बोला था कि मैं ऑन एयर बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि अगर मैं भी चुप रहूंगा तो फिर फायदा एंकर बनने का। असल में ज़ीशान भाई जो हमारी आपने अभी जो है मुझे मुबारकबाद दी, पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जो हमारी पूरी पाकिस्तान में
اور بلکہ اس کی انٹرنیشنل لیول تک اس کی باڈیز جو ہیں موجود ہیں. سٹنگ ایس ایس پی میر نادر علی ابڑو صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اینٹی کرپشن کے, وہ اس کے فاؤنڈر ہیں. زبردست. تو ہمارے ہر جگہ پر ونگز جو ہیں موجود ہیں اور اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس آئے دن بہت ساری کمپلینس آتی ہیں. اس کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے نا, تو ہمارے پاس جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں, میں نام لیے بغیر, کیونکہ ہمارے کراچی شہر میں چند نامور ادارے ہیں اور کچھ اس طریقے سے ایمبولینس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اصل میں مالکان تو اپنے اسی رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایڈ اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ میڈیا پر اور سیمینارز کرا کے دیگر اپنے سورس سے اپنے ڈونر ڈھونڈتے ہیں اور ایڈز اکٹھی کرتے ہیں. آج کل تو ویڈیوز میں بھی جی بالکل آج کل تو ویڈیوز, آج کل تو ایک عجیب سے ڈرامے بنتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اس بات پہ نہیں پہنچ رہے کہ آیا اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کا جواب دینا چاہ رہا ہوں وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے بہت جگہ پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو یہ جتنے بھی, ایک تو آپ ڈونیشن لیتے ہیں, آپ ان کو خیراتی ادارہ کہتے ہیں, پھر آپ ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ جو ہے آپ چارج کرتے ہیں. جو بھی آپ کی ایمبولینس اگر اسے مل جاتی ہے تو پہلی بات یہی ہے کہ انہیں جو ہے ایک تو گھنٹہ جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روڈ پہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو زخمی پڑا ہوا ہے, وہاں ایمبولینس آ بھی جائے تو وہ اس کو نہیں اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس طریقے سے یا تو پھر ایک جو عوام نے آپ سے ایک امید لگائے رکھی ہے اس کو ختم کریں, تاکہ ہر ایک کو یہ پتا ہو کہ اس نے پرائیویٹ ایمبولینس جو ہے وہ بلانی ہے, ہائر کرنی ہے, اور بر وقت جو ہے اپنے پیشنٹ کو جو ہے نا اس نے ہاسپٹل تک پہنچانا ہے. اور یا پھر آپ جب ہائر کرتے ہیں اپنے امپلائیز, ٹھیک ہے, تو ان کو پھر آپ ان کی جو ہے ان کو آپ سمجھائیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی جو آپ کے پاس دکھی شخص پہنچ جائے یا مصیبت زدہ ہو تو آپ بارگیننگ اس کے ساتھ مت کریں, ٹھیک ہے, اسے آپ فوراً جو ہے ہاسپٹل تک پہنچائیں. اور یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مالکان کو بہت ساری جگہوں پہ مالکان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسٹاف باہر لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے. یہ بہت ساری شکایات یہ بھی ہوتی ہیں. کچھ ادارے اچھے بھی ہوتے ہیں تو ان کا آگے اسٹاف جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت کم سیلری پہ ان کو ہائر کرتے ہیں, اور ان پہ آپ دیکھیں زیادہ تر جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. نہیں, اصل میں ہم جو کال سینٹر پہ کال کر رہے ہیں, ڈرائیور بہت اچھا تھا, جو لے کر گیا وہ بہت نائس تھا. اور کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کینسر پیشنٹ ہوں, تو میں چیزوں کو ویٹ لفٹ نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا میں کینسر پیشنٹ ہوں, سیکنڈ سٹیج ہے میری, تو میں نہیں کر پا رہا, ان کو اٹھا پا رہا. اس نے کہا کہ بھائی فکر کی کیا ضرورت ہے, آپ کا بھائی موجود ہے. تو وہ بہت لوننگ تھا. لیکن اچھا, میں ایک چیز اور بولوں گا کہ جب تک ایمبولینس نہیں بھی ہے نا, آپ کے پاس ایک چیز موجود نہیں ہے, فرض کریں میں اسد اللہ بھائی کو کہتا ہوں میں نے کہ اس جگہ پہ پلاٹ چاہیے, انہوں نے کہا یہ عالم بھائی نے لے لیا, یہاں پہ نہیں, آپ اس کے نیم بدل, مجھے سمجھائیں تو صحیح, آپ مجھے بدتمیزی کرنے لگ گئے. جب تک یہ امن ایمبولینس تھی تب تک بہت تمیز سے بات ہوتی تھی, لیکن جب سے یہ 1122 ریسکیو پر آیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یا تو یہ پھر کیا کہتے ہیں بارڈر سے لوگ بلواتے ہیں جو کہ انڈیا والوں کو منع کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں نہ لے کے جائیں. تو آپ کے پاس آپ والی بات کہ اگر میں نے فون کیا ہے تو میں کبھی بھی سی وی او جانے کے لیے کال نہیں کروں گا کہ میں ایمبولینس پہ جاؤں, میں ہاسپٹل جانے کے لیے کال کروں گا. اصل میں ہماری گورنمنٹ آف سندھ نے اس دفعہ اس وقت جو ہے جو اپریشیٹیبل یہ چیز ہے کہ ہارٹ ڈیزیز کے جو ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہیں پورے سندھ کے اندر بہت بہترین بنائے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی آپ ان میں جائیں تو یہ آپ فیل نہیں کر سکتے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے. بہت اچھا, جو چیز دیکھیں اس میں ہے, خام خواہ ہمیں جو ہے اس میں چیزوں کو نہیں نکالنا چاہیے. تو لیکن ہم یہاں آپ کے اس فورم سے جو ہے ہم یہ جو ہے سی ایم سندھ سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ان ہاسپٹل کو آپ نے بہترین جو ہے شیپ دی ہے, اسی طریقے سے آپ ان ایمبولینسز کو, کیونکہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے نا اس کی زندگی اور تاریں چل رہی ہوتی ہیں, سانسوں کی لڑی چل رہی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, اس کو بر وقت جو ہے ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے. اچھا, ایسے جیسے بھی جب متعلقہ چھوٹے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہ ایک ہی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسے جو ہے آپ آکسیجن والی یا اے سی والی جو ہے وہ ایمبولینس میں آپ نے اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے, تو وینٹ آپ کے پاس موجود ہو. تو اس ایسے ایک ایمبولینس کا جو ہے آپ جو ہے ایک انتظام کریں اس شہر کے لیے, کیونکہ بہت بڑا میگا سٹی ہے,
تاکہ بر وقت جو ہے یہ جانیں بچ سکیں. اور جو 1122 کی آپ بات کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بہت اچھا سیشن کرا رہے ہیں, ہمارے اسکولس میں بھی آتے ہیں یہ بچوں کو, کالجز کے بچوں کو یہ بہت سکھا رہے ہیں, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ورک شاپس کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے سر. لیکن جہاں پر یہ آپ نے نشاندہی کی ہے, ہم خود اس سے جو ہے 2-4 ہو چکے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ ایک تو ایمبولینسز کی آپ تعداد کو بڑھائیں, ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ بہت اس کی نیڈ جو ہے بہت زیادہ ہے, اور آپ کے ایمبولینسز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے. تو انہیں ایک تو بڑھائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہ کہیں کہ بر وقت جو ہے انہیں جہاں بھی کال کی جائے. اور جو آپ نے بات کی کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں, آپ نے جہاں جانا ہے, بھائی جو آپ کو مصیبت کے وقت کال کر رہے ہیں اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کہیں جائے گا, آپ کی کمپلینس کرے اور مریض چھوڑ کے وہاں چلے. تو ان بھائیوں سے بھی جن کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی جو ہے خدمت کے لیے چنا ہے, انہیں چاہیے کہ جتنا بھی آپ جو ہے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور ان کو دکھ سے آپ جو ہے نکال سکتے ہیں, تو کوشش کیا کریں کہ یہ کمپلینس جو ہے خود بخود ایز اے نیشن جو ہے, ایز اے سٹیزن جو ہے, ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے. ہم ہر ڈپارٹس پہ یا گورنمنٹ کے اوپر یہ چیزیں نہیں ڈال سکتے. کچھ تو ذمہ داریاں ایز اے سٹیزن ہماری بھی تو ہے نا. اگر ایمبولینسز ہیں تو چلانے والے تو ہم ہی ہیں نا, ایسا ہی ہے, ہم میں سے ہی ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ اس کمپلینس کو ہم دور کریں. بالکل. اور عالم بھائی, اگر یہ چیز ایڈریس نہیں ہوتی ہے, دوبارہ ہوتی ہے, تو پھر میں آپ کی طرف دوبارہ ہمارے پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن, میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو میں ان کے متعلقہ ونگز کے آپ کو نمبر دے دوں گا, آپ بیشک ان کو بھی چلا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس بھی ہوں گے. اور میں پورا سندھ کا جو ہے چیئرمین ہوں اس کا, تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی حالیہ یہ آپ کے یہیں کراچی کے ایک تھانے میں, حیدری تھانے کی بات کر دیتا ہوں, یہاں پر ایک بچہ جو ہے یہ موٹر سائیکل اور کار واش جو سامنے کرتے ہیں, وہاں پر کسی متعلقہ پولیس کے ادارے کا ہی آدمی تھا, اس نے اپنا 125 موٹر سائیکل آ کے کھڑا کیا, وہاں سے وہ چوری ہو گیا. انہوں نے 2-3 دن اس بچے کو جو ہے 17-18 سال کا وہ بچہ تھا, اسے انہوں نے جو ہے لاک اپ میں رکھا اور بہت شدید اس کے اوپر تشدد کیا. تو ان کے والد جو ہیں وہ ہمارے پاس پہنچے, انہوں نے ہمیں جو ہے اپلیکیشن دی. تو متعلقہ جو ہمارا جو ہے لیگل ونگ ہے انہیں میں نے وہاں پر بھیجا, ساری چیزیں کی, تو اسے ہم نے جو ہے 2 سے 3 گھنٹوں میں ہم نے اس کو وہاں سے رہائی دلا دی. تو اصل میں یہ کیا ہے, نہ آپ FIR آپ نے لانچ کی, نہ اس بچے کا اس میں لین ہے نہ دین ہے, صرف یہ کہ پولیس والے کا جو ہے وہ موٹر سائیکل کیوں چوری ہو گیا. اچھا پھر کیا کہ آپ اس کی ہمیں پیمنٹ کر دیں. ایک بچہ مزدوری کرتا ہے, دہاڑی لگاتا ہے, آ کے دوسروں کی گاڑیاں دھوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی 125 موٹر سائیکل کی پیمنٹ کہاں سے پوری کرے, ٹھیک ہے. پھر وہ والد جب میرے پاس آئے, ان کی ویڈیو بھی موجود ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا, تو وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا سر میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ 2 مہینے میرا بچہ آپ کا مفت میں کام کر دے گا. تو اس میں نے کہا کیوں, آپ کا بچہ غلام پیدا ہوا ہے, آپ باہر سے کہیں سے اٹھا کے لائیں, آپ کا اپنا نہیں ہے, آپ نے یہ ورڈز ان کو بولے کیوں؟ مجبور انسان ہے, کیا بولے. میں مجبور, میں آپ کو یہ ایک سطح دکھا رہا ہوں, لیول دکھا رہا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو دوسروں کو جو ہے غلام بنانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں, ان کی سروس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اتنی ظلم کی انتہا ہوئی ہے. تو پاکستان زندہ باد بیسک آرگنائزیشن جو ہے نا سر, ایک بہت ہی بہترین آرگنائزیشن ہے, اور انشاءاللہ آپ کے توسط سے, اور کوئی بھی ہے, میں خود سندھ کا چیئرمین ہوں, ہم تک رسائی کرے گا, انشاءاللہ اس کو انصاف ملے گا. بالکل. اب آتے ہیں حسن اللہ بھائی, کیونکہ ہم ٹوورڈز ٹو اینڈ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایلیجبل کرائٹیریا ہے یا ہر کوئی آپ سے پلاٹس لے سکتا ہے؟ جی ہر کوئی آ سکتا ہے. اور یہ جو میرے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہر قوم کے لیے ہیں, چاہے وہ سندھی ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, پٹھان ہو, سرائکی ہو, مہاجر ہو, جو بھی آئے, اور باقی ہر مذہب کے لیے بھی, ہر مذہب کے لیے بھی نا. اچھا سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ ایک حضرت ہیں جن کی 3 بیٹیاں ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ بچیوں کا جو اسلامی شرعی حق ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک گھر موجود ہے جن کے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو دوں گا, لیکن بیٹیوں کا بھی حق ہے, تو کیا وہ آپ سے پلاٹ لے سکتے ہیں؟ سر اگر یہ اسلامی سوال ہے تو میں کوئی نہیں مطلب وہ ایلیجبل ہیں, وہ دے سکتے ہیں. اسلامی کا مطلب شرعی تو دینا ہے نا آپ نے. فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے تو بیٹی کا بھی حق ہے اس میں, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے پلاٹ آپ سے لیں, کیونکہ آپ آسانی کے ساتھ پہ دے رہے ہیں. جی تو وہ اس طرح لے سکتے ہیں کیونکہ وہ افورڈیبل ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں. جی ایسے بہت سارے لوگ ہیں
بھائی میرے پاس تو ایسے ایسے کیسز ہیں سر, ایک یہ 5 سال لگا یہاں تک پہنچنے میں نا. میں بیان نہیں کر رہا ان لوگوں کے نام, لوگ اپنے عزیز و قارب کو, جو کوئی جاننے والا ہے, کوئی ملازم تھا, ابھی میرا اپنا ہی کزن کی بات کر رہا ہوں میں, وہ ڈرائیور تھا ان کے بندہ, ابا کے زمانے میں اس کے لیے گھر بنا کے دے دیا. ماشاءاللہ سر بخدا مجھے تو لوگ سب اچھے ملتے ہیں. میں ایک بات آپ کو بولوں احسان اللہ بھائی, یہ ایک چیز دیکھیں, آپ شرح کے اوپر بھی لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ گائیڈ کر رہے ہیں. اب ایک بندے نے کہا کہ اگر مجھے اچھی چیز مل رہی ہے, ایک اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے, تو میں شرح کیوں نہ پوری کروں. آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں بغیر بولے آپ مدد کریں لوگوں کی. اصل میں ذیشان بھائی میں تھوڑی سی, ایک بھائی کا سوال ہے, میں اس کو وہ کر دوں. اصل میں وہ جنہوں نے بھائی نے سوال کیا نا, سب سے پہلے اگر ان کے پاس ایک مکان ہے یا ان کی دوسری پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اس میں آپ نے اس کے وہ حصہ بنا لیں. ٹھیک ہے, مثلا ان کی بیٹیوں کے نہیں وہ تو حصہ بنانے کے دینے وہ بن جاتا ہے کہ ایکسٹرا دینے کے. وہ جو انہوں نے یہاں سوال کیا نا, وہ یہاں سوال اس طریقے سے بن ہی نہیں رہا نا. وہ پھر دیکھیں کہ اس بلڈنگ میں یا اس پراپرٹی میں لازمی بھائی رہتے ہیں, تو بچیوں نے دوسرا جانا ہے, تو اسی اماؤنٹ کی وہ دوسری جگہ ان کو پراپرٹی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, نہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ افورڈیبل ہوں, لیکن ایک ساتھ میں اماؤنٹ نہیں نکال سکتا, تو یہ ہے کہ وہ پلاٹ لیں گے تو اس طریقے سے ان کی شرح بھی پوری ہو جائے گی اور ان پہ پاکٹ پہ جو ہے بھاری بھی نہیں پڑے گا. تو وہ والی چیز, جی تو یہ چیز ہے کہ وہ کلیئر مجھے بھی ابھی ہوا. تو باقی یہ کہ احسان اللہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف رہے, اور میری دعا ہے کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں وہ بھی سونا ہو, تاکہ لوگ جس طریقے سے گھر کے اندر اپنے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, تو آپ نے دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ دعا کیجیے گا, اور کراچی والوں سے یہ میرا وعدہ ہے, الحمزہ ریئل اسٹیٹ, اور جب تک میں زندہ ہوں, زندگی کا نہیں پتا مجھے, کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا انشاءاللہ, اپنے لوگوں کا ساتھ دوں گا زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ. اور ہم ملیں گے بریک کے بعد کچھ نئے مہمانوں سے, اور عالم بھائی کو کچھ کوشش کرتے بٹھانے کی, نہیں بیٹھیں گے تو پھر ان کو خداحافظ. دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, دیکھتے رہیے مسکراتی سباوت. ذیشان اظہر.